اب یہ وہاں سے اونٹ لے کے چلا. اب یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ نبی نے کہا ہے سزا دو, تو اب علی اس کے ہاتھ کاٹیں گے, علی اس کا گلا کاٹیں گے, علی اسے ختم کر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں علی سزا کیسے دیتے ہیں, مگر میرے مولا نے انداز ہی بدل دیا. اب جو انداز بدلا, کہا کمبر اسے ایک اونٹ بھی دے دو تاکہ یہ نکل جائے یہاں سے. کمبر نے اونٹ دیا, وہ خوشی خوشی وہاں سے چلنے لگا. اب یہ دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ, آپ کو علی پر بہت یقین تھا, آپ کو علی پر بڑا کانفیڈنس تھا, آپ یہ کہتے تھے کہ علی سے اچھا کوئی نہیں, علی میرا وسیع ہے, علی میرا جانشین ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا علی, علی یا نبی اللہ, علی نے تو آپ کی حکم بدولی کر دی. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے کہا تھا اسے سزا دے دو, علی نے تو اسے آزاد کر دیا, اور آزادی نہیں کیا بلکہ اسے سواری کے لیے اونٹ بھی دیا. اب نبی اللہ کہتے ہیں گھبراؤ مت, انتظار کرو, کل صبح جب علی مسجد میں آئیں گے تب ہم علی سے سوال کریں گے. اب یہ رات بھر انتظار کرتے رہے. اب بڑا اچھا موقع ہے, اب نبی علی کو ذلیل کریں گے, اس لیے کہ علی نے نبی کی بات نہیں مانی. اب جو صبح ہوئی, صبح کی اذان ہوتے ہی یہ سب کی مسجد میں پہنچے. اب جو مسجد میں پہنچے تو منظر الگ دیکھا, جسے علی نے اونٹ دے کر آزاد کیا تھا اب وہ مسجد میں بیٹھا ہوا وضو بنا رہا تھا, وضو کر رہا تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسجد میں بیٹھا وضو کر رہا ہے, ایک مرتبہ ان کی حیرت اور بڑھتی چلی گئی. نبی آئے, آنے کے بعد ان سب کو بلایا, بلا کے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ علی نے میرے حکم چوری کی ہے. کہا جی نبی اللہ. کہا پھر وہ ہے کہاں؟ کہا یا نبی اللہ, وہ تو مسجد میں بیٹھا وضو کر رہا ہے. کہا تمہارے اپنی سمجھ میں نہیں آیا, تلوار چلانے کا نام شجاعت نہیں ہے. علی نے اپنے کردار سے بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لا کے بتایا کہ یہ بھی ایک شجاعت ہے. بلکہ اپنے کردار اور اپنا اخلاق ایسا پیش کرو کہ دشمن بھی حق کو ماننے کے لیے آمادہ ہو جائے, حق کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. شجاعت بنی ہاشم. کل میں نے عرض کیا کہ جناب ہاشم کی صحابت اور شجاعت کا عالم یہ تھا. دیکھیے شجاعت خود کا پیٹ بھر لینا نہیں بلکہ اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دینا بھی ایک شجاعت ہے. یہ جناب ہاشم کا کارنامہ تھا, یہ جناب ہاشم کا کام تھا. صلوات پڑھیں حضرت محمد, ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں. اور جناب ہاشم کا کام یہ تھا کہ اس وقت کے سب سے بڑے بزنس مین تھے, ان سے بڑا کسی کا کوئی کاروبار نہیں. عرب میں چند لوگ ایسے تھے کہ جو بکریاں چوراتے تھے, باقی جتنے بھی تھے وہ سب ڈکیت, جن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ جو کارواں نکل کے جائے اسے لوٹ کیا جائے. مگر جناب ہاشم نے وہ تدبیر پیدا کی کہ ان سارے ڈکیتوں کو صحیح راستے پر لے کر آئے اور انہیں بتا دیا جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے, جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب یہ جتنے بھی ڈکیت تھے ان سب کو جناب ہاشم نے اپنے بزنس میں شامل کر لیا, اور اپنے بزنس میں شامل کرنے کے بعد جناب ہاشم نے کاروبار کا سلسلہ یہ بتایا کہ ایک موسم سردی کا ہوتا تھا, اس سردی کے موسم میں یہ لوگ یمن میں رہتے تھے, گرمی کا موسم ہوتا تھا یہ لوگ شام میں جا کے بزنس کرتے تھے. عزیزان محترم, جناب ہاشم نے اس کاروبار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا بزنس ہوتا تھا سردیوں کے موسم میں, جگہیں بھی بدلی ہوئی تھی, کچھ بزنس شام میں ہوتا تھا, کچھ بزنس یمن میں ہوتا تھا. عزیز جناب ہاشم نے ان سب کو اپنے بزنس میں شامل کیا, اور شامل کرنے کے بعد بتایا کہ صحیح راستہ کیا ہے, کس طریقے سے چلنا ہے, کس راستے پہ جانا ہے. اب جناب ہاشم نے یہ سارے کے سارے کام کیے. اب میں نے کل تک جو باتیں عرض کی تھی وہ سارے کے ساری تفصیل تھی اس سورہ قریش کی. بہت توجہ چاہتا ہوں, جو میں نے سورہ پڑھا ہے, اللہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کیا ہم نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے موسم کو ہموار نہیں کر دیا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. کیا ہم نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے موسم کو ہموار نہیں کر دیا؟ ہم نے اس موسم کا انہیں عادی نہیں بنا دیا. بہت توجہ چاہتا ہوں, میں نے ابھی عرض کیا نا کاروبار کا طریقہ یہ تھا, گرمی کا الگ سردی کا الگ. اللہ نے کیا لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ہم نے کیا قریش کو گرمی اور سردی سے مانوس نہیں کیا. اس کے بعد پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف ولیعبدوا رب ھذا البیت الذی. اب تو اپنے رب کے گھر کی عبادت کرو. بہت توجہ چاہتا ہوں, اب تو اپنے گھر کی رب کی عبادت
کرو. اس کے بعد پھر آگے اللہ نے کہا ہم وہ نہیں ہیں کہ جب تم بھوکے تھے تو ہم نے تمہیں کھلایا, ہم وہ نہیں ہیں کہ جب تم خوف میں تھے ہم نے تمہیں خوف سے نکالا. بھائی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے, بھوک سے پیٹ بھر رہے ہیں جناب ہاشم, خوف سے قریش کو نکال رہے ہیں جناب ہاشم, گرمی اور سردی کے موسم کا تعین کر رہے ہیں جناب ہاشم, مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. بھائی سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا اس گھرانے سے تعلق کیا ہے. بھائی ہاشم اگر کوئی کام کرے تو اللہ کہتا ہے ہم نے کیا, اگر ابو طالب محمد کو پالے تو اللہ کہتا ہے ہم نے سورہ قریش پوری تفسیر ہے جناب ہاشم کی. زمانہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ کہاں ہے, پورا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے اس گھرانے کا, اس خاندان کا, اس کی شجاعت اور اس کی بہادری. میں منزل تک آپ کو لے جاؤں اور سناؤں ایک واقعہ, اور یہیں سے دیکھیے کہ شجاعت ہے کیا. یہی شجاعت چلتے چلتے لہو بن کر اس گھرانے کے ہر فرد میں, چاہے بچہ ہو یا بڑا, سرایت کرتی رہی اور شجاعت کہیں کم نہ ہوئی. دربار ہے یزید کا, یزید کے دربار میں یہ سب قیدی کھڑے ہیں, اور ان قیدیوں میں ایک 7 برس کا بچہ, نام ہے عبداللہ ابن حسن مثنی ابن حسن مجتبی. جناب عبداللہ ابن حسن مثنی, جناب حسن مثنی امام حسن کے بیٹے تھے, اور یہ عبداللہ جناب حسن مثنی کے بیٹے. 7 برس کی عمر, چوتھے امام اور امام محمد باقر کے ساتھ. یہ عبداللہ ابن حسن مثنی بھی وہاں پر تھے, یہ کھڑے. یزید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تھی 9 برس, 9 برس کا تھا. جناب حسن مثنی کے پاس جب جناب عبداللہ ابن حسن مثنی کے پاس سے وہ نکلا, اور نکلنے کے بعد اب یزید سے جا کے کہتا بابا وہ جو شہزادہ کھڑا ہے قیدی, جب میں نکلتا ہوں تو وہ مجھے اس انداز سے گھورتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے وہ قید ہو کے آزاد ہے, میں آزاد ہو کے قید ہوں. وہ مجھے ان نگاہوں سے گھومتا ہے کہ اس کے گھورنے سے لگتا ہے کہ میں آزاد ہو کے قید ہوں, وہ قید ہو کے آزاد ہے. تو پھر بیٹا چاہتا کیا ہے؟ کہ بابا یہ سب قیدی ہیں, بھوک کے مارے ہیں, پیاس کے مارے ہیں, عمر بھی زیادہ نہیں, اس سے میں 2 سال بڑا ہی ہوں, کیوں نہ بابا اس سے میری کشتی ہو جائے. یزید کا بیٹا یزید سے کہتا کیوں نہ بابا, اندر آ جائیں, صلوات پڑھیں. ایک صلوات بابا نے بلند پڑھی. یزید کا بیٹا کہتا ہے بابا یہ مجھے ایسے گھومتا ہے کہ میں آزاد ہو کے قیدی لگتا ہوں, یہ قیدی ہو کے آزاد نظر آتا. کہ چاہتے کیا ہو کہ بابا اس سے کیوں نہ کچھ, اور یہ بھوکے پیاسے, اور بابا کرا دیجئے میری کشتی. کم از کم آج اگر میں نے اسے مان لیا تو آپ کو کہنے کو تو ہو جائے گا کہ ہم نے بنی ہاشم کو پست کر دیا. کیا سن رہے ہیں؟ اور وہ بیٹا یزید کا کہتا بابا اس لیے کہ اب تک ہم ہار چکے ہیں, بدر میں ہم ان سے ہار چکے, خندق میں ہم ان سے ہار چکے, صفین میں ہم ان سے ہار چکے, کربلا میں ہم ان سے ہار چکے. بابا اب تک ہار چکے ہیں, آج بہت اچھا موقع ہے, کیوں نہ اس سے کشتی ہو جائے, میں اسے پست کر دوں, آپ کو بھی کہنے کا موقع ہو کہ ہم نے بنی ہاشم کو پست کر دیا. تو ٹھیک ہے, ہمیں تمہیں منظور ہے. اس کے بعد یزید بلایا جناب عبداللہ ابن حسن مثنی کو اپنے قریب. جناب عبداللہ ابن حسن مثنی جب قریب پہنچے, یزید کہتا ہے میرے بیٹے سے کشتی لڑے گا. جیسے کہا نا جناب عبداللہ ابن حسن مثنی سے کہ میرے بیٹے سے کشتی لڑے گا, کیا کمال ہے خدا کی قسم. شجاعت بنی ہاشم, قیدی ہے مگر لہو بہ رہا ہے اسی شجاع دادا کا, وہی بہادر والا خون. اس نے کہا کیا میرے بیٹے سے کشتی لڑے گا؟ جناب عبداللہ ابن حسن مثنی نے کہا کیا تیرے گھرانے میں کوئی تلوار چلانا نہیں جانتا؟
सवाल एक सवाल पर बाबा चलाना नहीं जानता का क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो, का क्या कुश्ती की बात कर रहा है? तू एक तलवार अपने बेटे को दे और एक तलवार मुझे दे दे। बहुत तवज्जो चाहता हूं, एक तलवार अपने बेटे को दे, एक तलवार मुझे दे दे, और सुन हम दोनों में जंग हो जाए। मेरा दादा हसन मुश्तबा जन्नत का मालिक जन्नत की वादियों में है, इसका दादा फकीर शाम वो भी जहन्नम की किसी वादी में है। आज फैसला हो जाए, या ये मुझे मारे ताकि मैं अपने दादा हसन के पास चला जाऊं, या मैं इसे मारूं ये अपने दादा मुआविया के पास चला जाए। सलावत पड़ेगा। एक सवाल बाबा ने बोले कहा या तलवार दे दे, या आज मुझे कत्ल कर दे, या मैं इसे कत्ल कर दूं। जो भी कत्ल करेगा, मैंने इसे कत्ल किया तो ये अपने पे पास जाएगा, इसने मुझे कत्ल किया तो मैं अपने के पास जाऊंगा। जैसे ये कहा ना, उसके बाद दूसरा जुमला कहा जनाब हसन मुसन्ना ने, कहा मुझे कोई खौफ नहीं, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरा दादा है जन्नत का मालिक। मैं अगर दुनिया से गया भी तो जन्नत तक जाऊंगा, मगर इसे भी ये पता होना चाहिए कि इसका दादा कहाँ का मालिक है। ये वहीं जाएगा जहाँ इसका दादा है। अब जैसे ये कहा ना जनाब हसन मुसन्ना ने, इसके हाथ से तलवार छूटी, अब तलवार छूटी, फिर मुस्कुरा के जनाब हसन मुसन्ना ने कहा मौत से ज्यादा डर लगता है, मौत से ज्यादा डर लगता है। उसके बाद फिर कहता है समझ में नहीं आता, तुम सब कैदी हो और कैदी होके तुम में इतनी हिम्मत आती कहां से है। सुनेंगे जनाब अब्दुल्ला अपने हसन मुसन्ना ने क्या कहा, सुनो हिम्मत किसी मदरसे या कॉलेज से नहीं मिलती, बल्कि खानदान की तहारत से मिलती है। खानदानी शराफत से मिलती है। खुदा की कसम, ये है शुजाअत बनी हाशिम। दरबार में खड़े शुजाअत जनाब हाशिम, आप सिलसिला देखते चलिए, यही जनाब हाशिम का सिलसिला आगे चला और आगे चलते चलते आया जनाब अब्दुल मुत्तलिब का। ये बेटे हैं जनाब हाशिम, इनका नाम है शैबतुल हम, अब्दुल मुत्तलिब नहीं, नाम है शैबतुल हम। जब जनाब सलमा से जनाब हाशिम की शादी हुई, शादी होने के बाद जब जनाब हाशिम वहां से चलने लगे तो जनाब सलमा से ये वसीयत करके आए कि इतने वक्त के बाद तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा हो, जब बेटा पैदा हो जाए तो खबरदार, उसका नाम ये रखना और खबरदार याद रखना किसी को पता न चले कि वो मेरा बेटा है, कि वो मेरा बेटा है, किसी को ये इल्म ना हो। जनाब हाशिम वहां से चले आए और वापसी के बाद अब जनाब हाशिम घर तक नहीं पहुंचे, रास्ते में ही जनाब हाशिम की शहादत हो। शहादत के बाद जो वक्त था उस वक्त में बच्चे की विलादत थी, और विलादत के बाद मैं तफसीर इसलिए थोड़ी सी बता रहा हूँ ताकि जो नतीजा आए उसमें आपको जब पूरी तफसीर मालूम हो तो फिर नतीजे का लुत्फ पूरा आएगा। अब जनाब हाशिम जब वहां से वापस हुए, इंतकाल हो गया, उसके बाद वक्त के बाद एक बेटा पैदा हुआ। जब ये बेटा 7 बरस का हो गया, 7 बरस की उम्र में इस बच्चे का आलम यह था कि अरब के बड़े बड़े तवंगर, अरब के बड़े बड़े पहलवान इस 7 बरस के बच्चे के सामने दौड़ने नजर आते थे। इस 7 बरस के बच्चे के सामने दौड़ने नजर आते थे। धूम हो गई इस बच्चे की पूरे अरब में कि इस जैसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। 7 बरस की उम्र में अरब के बड़े बड़े पहलवान,
عرب کے بڑے بڑے تلنگر اس کے سامنے پستہ نظر آتے ہیں، پستہ کب دکھائی دیتے ہیں. اور عزیزوں یہی جناب شہبۃ الحمد ان کا کمال یہ تھا کہ تیر اندازی اتنی غضب کی تھی کہ اور بچے جو عرب کے اکٹھے قریب ہوتے تھے بڑے بڑے وہ سب اپنے اپنے تیروں کو چلاتے تھے. مگر جناب شہبۃ الحمد کا کمال یہ تھا کہ جب جس نشانے پہ یہ تیر لگاتے تھے اسی نشانے پر دوسرا تیر لگاتے تھے. تیر پر تیر لگانے کا کام فقط شہبۃ الحمد کا تھا. عزیزوں اس کے بعد جب جناب مطلب کو یہ خبر پہنچی اور جناب مطلب جب پہنچے تو یہی بچہ اس مقام پہ کھڑا تھا جہاں عرب کے اور بھی بچے تھے. تیر اندازی کی جا رہی تھی، نشانے پہ نشانہ لگایا جا رہا تھا. پیچھے سے جناب مطلب نے پیچھے سے اس کے نشانے پر نشانہ مارا. جیسے ہی اس کے نشانے پر نشانہ مارا ایک پلٹنے کے بعد کہا عرب میں کس ماں نے ایسا بچہ پیدا کر دیا کہ جو میرے نشانے پر نشانہ مارے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اس نے کہا عرب میں کس ماں نے ایسا بچہ پیدا کر دیا جو میرے نشانے پر نشانہ مارے. مڑا تھوڑی دیر غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہاں پھر میں کہتا ہوں عرب میں کسی ماں نے کوئی بچہ ایسا نہیں جنا کہ جو میرے نشانے پر نشانہ مار سکے. میں فخر سے کہتا ہوں. جناب مطلب نے کہا تم اتنا بڑا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے میری ماں نے بتایا تھا بیٹے تیرے نشانے پر نشانہ تیرا خون مار سکتا ہے. کسی کی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا. میری ماں نے کہا تیرے نشانے پر نشانہ تیرا خون ہی مار سکتا ہے. اس کے بعد جناب شہبۃ الحمد لپٹ گئے جناب مطلب کو، اس لیے کہ آپ ہی میرے خون ہیں. جناب مطلب نے کلیجے سے لگایا ہاں میرے لال. اس کے بعد جناب شہبۃ الحمد کہتے چچا مجھے آپ کے ساتھ چلنا. کہا بیٹا ماحول اچھا نہیں، تم وارث ہو اس امانت کے جو آدم سے لے کے اب تک اللہ نے بھیجی، اور تمہارے بابا چاہتے تھے کہ یہ امانت بچی رہے. اب جناب ہاشم کہتے ہیں نہیں، ماں کے پاس پہنچے. جناب سلمہ سے کہا ماں مجھے چچا کے ساتھ جا. اب جناب سلمہ کہتی ہے بیٹا تمہارے بابا نے منع کیا. تو جناب شہبۃ الحمد نے کہا چچا آپ کسی کو میرا نام نہ بتائیے گا، جب بھی کوئی پوچھے تو کہہ دینا عبد المطلب ہے. اور دل سے نام پڑ گیا عبد المطلب. اب تاریخ میں بھی نام لکھا عبد المطلب. اور یہی عبد المطلب کہ جو قریب بردار خانہ کعبہ ہیں، یہی ہے جو خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، یہی ہے جناب ہاشم کے بعد جن کی خانہ کعبہ کی کنجیاں، جن کے پاس ہے چابیاں، جن کے پاس ہے، یہی محافظ ہے اس خانہ کعبہ کے. عزیزان محترم حفاظت کر رہے ہیں. نجاشی بادشاہ ہے حبش کا. حبش افریقہ میں ہے. حبش کا یہ بادشاہ ہے نجاشی. اور نجاشی کی وضاحت میں کروں میں انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں جب جناب جعفر تیار کر اس کروں یہ نجاشی کون ہے. لیکن ایک منزل تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ نجاشی اس نے اپنے ایک غلام کو حکم یہ دیا کہ جاؤ یمن پر چڑھائی کرو، اور اس نے ایک بڑا لشکر دیا اس کو. اس کا نام تھا نبات. اس کو بنا دیا لشکر کا سالار، اور اس کے ساتھ بھیجا نائب سالار بنا کے ابرہا. کہا تو بھی جا. ابرہا بھی ساتھ میں چلا. جب یہ نبات وہاں سے چلنے لگا تو نجاشی نے کہا سنو تمہیں وہاں جا کے کسی بھی طریقے سے یمن والوں پر زور زبردستی نہیں کرو. تمہارے پاس لشکر اتنا ہے کہ وہ لشکر کو دیکھ کے ہی پورے یمن کو تمہارے حوالے کر دیں گے. اس لشکر کی ہے تمہیں زور زبردستی کچھ نہیں کرنا. اب یہ وہاں سے چلا، اور وہاں سے چلنے کے بعد یہ ابرہا بھی ساتھ میں آیا. یہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا. اب جب یہ یمن پر حاوی ہو گیا، اب یہ جو ابرہا تھا یہ تھا لالچی قسم کا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا یمن کنٹرول میں آ گیا. اس نے کیا کام یہ کیا، اس نے نبات کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد یمن پر حاکم ہو گیا خود.
اب اس نے کہا اب کوئی نجاشی نہیں, کوئی نبات نہیں آیا, اب جو ہوں اس کا مالک میں ہوں. جب یہ یمن پر حاوی ہو گیا اور یمن کا حاکم بن گیا, اب اس کو آ کر کسی نے بتایا کہ تو مکے کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا یہ مکہ کیا ہے؟ کہا یہ مکہ تو بڑی رخیل جگہ. کہا وہ کیا؟ کہا مکے میں اللہ کا گھر ہے اور سن وہاں بہت چڑھاوے آتے ہیں, بہت توجہ چاہتا ہوں, وہاں بہت چڑھاوے آتے ہیں, ایسے کہ سونے کی لوگ ہنڈے چڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ لال و جواہر خوب چڑھائے جاتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر لوگ 10-10, 15-15 غلاموں کو نشاور کر دیتے ہیں, نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اس پر اتنا چڑھاوا آتا ہے, تو اس پر حملہ کر اور اس پر قابض ہو جائے, بہت بڑی انکم کا معاملہ ہوگا. اس کے ذہن میں لالچ آ گیا. اب جب اس کے ذہن میں لالچ آئی, اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں, کیوں نہ میں اس جیسا ایک عبادت خانہ بنا دوں. اس کے وجہ جانے کے میں بزنس پوائنٹ کیوں نہ میں ایک الگ سے بنا. اب اس نے جو ہے کعبے کے مقابلے میں ایک عبادت خانہ اور بنایا, ایک کلیسہ بنایا, بڑا خوبصورت بنایا, اور اس کو ہیرو جواہرات سے جڑ دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا بیت اللہ کی طرف نہ جا کے ادھر آؤ. جب یہ لوگوں کو ادھر بلانے لگا مگر لوگ نہیں جاتے. اب میں ایک جملہ کہہ دوں, تاریخ کا پہلا وہ شخص ہے ابرہا جس نے اصل کے سامنے نقل بنائی. اصل کے سامنے نقل بنائی, اور چاہتا یہ تھا کہ لوگ اصلی کو چھوڑیں اور نقلی کی طرف آ جائیں, مگر نقلی نقلی رہتا ہے, اصلی اصلی ہوتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اس نے کوشش کی مگر لوگ ادھر نقل کی طرف آتے ہی نہیں. جب اس کا مشن فیل ہو گیا, اس نے کہا یار یہ تو میرا مشن ہی فیل ہو رہا. اس نے کہا ایک غلام اور ایک نوکر کو بھیجا, اپنا اسود نامی شخص. اب اس نے اسود کو بھیجا, کہا جاؤ مکے میں جاؤ اور مکے میں ہاتھیوں کا اپنا لشکر لے کے جاؤ. ابھی ابرہا آیا نہیں, کعبے سے مکے سے کافی فاصلے پر ٹھہرا ہوا. اب یہ اندر کی طرف جو بھیجا ہے نا کعبے کی طرف, اس میں بھیجا اسود. اب جب یہ اسود آیا ہے نا مکے کے قریب, تو مکے کے قریب جتنے بھی لوگ تھے سب نے ان کے آتے ہی اپنے اپنے گھروں کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھر میں قید ہو گئے. عزیزوں, یہ قید کیوں ہوئے؟ اصل میں ان کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر ایک روگ طاری ہو گیا تھا. وہ روگ معلوم ہے کیا تھا؟ وہ روگ یہ تھا کہ ان عرب والوں نے آج ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز تھی ہاتھی. عرب نے ہاتھی پہلے کبھی نہیں دیکھے. عرب نے آج جب ان ہاتھیوں کو دیکھا, اب یہ خوف کے مارے کہا اتنا بڑا جانور ہے, یہ تو ہمیں کچل دے گا, ختم کر دے گا. یہ اس کے خوف سے سب کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے. عزیزو, خدا کی قسم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عرب نے پہلے نہیں دیکھی مگر بنی ہاشم. اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے, اللہ محسوس کرنے کی چیز ہے. اللہ دیکھا نہیں جا سکتا. اے سلوات پڑھیں.